مقاصد فقط اتنا ہی کہہ دینا جنہیں تم بھول بیٹھے ہو تجھے وہ یاد کرتے ہیں۔ ہم سب کو یاد کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے علماء بھی ہمیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کو یاد کریں۔ یقیناً ان بچوں کو جو آپ نے سنا ہے، آپ میں سے اندازہ لگائیے، آپ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو نہیں ہیں ان کو چھوڑیے، آپ اندازہ لگائیے کم سے کم ہفتہ میں ایک دن تو جمعہ کی نماز پڑھنے ہم آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں نا بھائی؟ جب ہم تشہد قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، قاعدہ مطلب 2 رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو آپ بتائیے کہ اس میں کیا کیا پڑھی جاتی ہے؟ ہم میں سے شاید جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میرا گمان تو ہے کہ سب کو آتا ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن آپ ذرا دل پر لیجئے کہ ان تقریباً 100 بچوں نے 105 بچوں نے جو یہاں دنیات کے امتحانات دیے، اور یہ جو چند بچے اور بچیاں آپ کے سامنے جو اذکار نماز اور تقریر اور احادیث نبویہ کو آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ سوچ کے دل پر ہاتھ رکھے، کبھی ہم نے سوچا ہوگا اس بارے میں؟ اور جیسے ان بچوں نے سنایا ہے، کیا ہم سنا سکتے ہیں؟ سوچئے گا، سوچئے ابھی حضرت یہ پہلے 3 مہینہ پہلے عصر کے بعد میں نے یہ کوشش کی تھی کہ جتنے نمازی حضرات ہیں وہ بیٹھیں اور میں ان کو تحیات وغیرہ درست کراؤں۔ 2-4 دن کچھ حضرات بیٹھے، باقی پھر پلہ جھاڑ لیے، لیکن ایک صاحب نے اپنی تمام توانائی کو چھوڑ کر، حالانکہ عمر ان کی کافی ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہمت کی، الحمدللہ سنا سے لے کر کے تحیات، درود، دعائیں، درود، ساری چیزیں ان کی الحمدللہ کی۔ اور وہ شخصیت بھی نہیں ہے اسی پروگرام میں، وہ بھی شامل ہے جی انشاءاللہ۔ تو میں نے کوشش کیا تھا کہ ان کو بھی درست کیا جائے، لیکن وہی بات ہے، تو کم سے کم یہ جو بچے ہمارے ہیں ان کو یہ سمجھیں کہ ہمارا سرمایہ ہے، اور اگر ہم نے ان کی عزت نہیں کی، ان کی قدر نہیں کی، تو یاد رکھیے ابھی حضرت قاضی صاحب نے کہا نا کہ 10 سال کے بعد ان کا کیا حشر ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے کم سے کم اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے نہیں پڑھتے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی عزت ہم کو کرنی چاہیے اور ان کو